مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے۔ چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دل کو روشنی بخشتے ہیں۔ کامیابی کو دماغ میں اور ناکامیابی کو دل میں جگہ مت دو، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی دوسرا اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ زبان کا صحیح استعمال نیک بختی اور غلط استعمال بدبختی ہے۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ باشعور اور باضمیر لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے کم قیمت میں مت بیچنا۔ دو آدمیوں سے ہوشیار رہو، ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں سے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اسے زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ جب تم امید باندھتے باندھتے بہت دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانہ آمد کو یاد کرو۔ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں شہید ہو، اس شخص سے زیادہ اجر کا مستحق نہیں ہے جو قدرت و اختیار رکھتے ہوئے گناہ سے پاک دامن رہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ جب کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کی نظر میں اپنی اہمیت کھو چکے ہو۔ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ زندگی اس کے لیے گزارو جو تمہاری وجہ سے زندہ ہے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم پوری دنیا کے چکر لگائیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ رزق کو کم کرنے والے 5 اسباب: نماز قضا کرنا، قبرستان میں ہنسنا، سجدے میں تلاوت نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ اگر تم بادشاہ ہو پھر بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پہلی، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ دوسری، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ تیسری، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ بات تمیز اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوان میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ سختیاں اور پریشانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جائیں، پھر بھی فراخی اور کامیابی کی امید رکھو۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔